یہ پاکستان کے لیے ایک مشکل ترین لمحہ ہے جب سعودی عرب اور ایران میں سے کسی ایک ملک کا انتخاب کرنا پڑ رہا ہے، اور میرے نزدیک پاکستان سعودی عرب کا انتخاب کر چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو یقین دہانی کروا دی ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ صرف سیاسی قیادت نے ہی مذمتی بیان جاری نہیں کیا، بلکہ آج کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ بھی یہ بتاتا ہے کہ پاکستان یہی رائے رکھتا ہے کہ ایران کی جانب سے سعودی عرب پر جو حملے کیے جا رہے ہیں وہ قابل مذمت ہے اور خطے میں امن کی کوششوں کو سبوتاج کر رہے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے، لیکن دوسری طرف اس وقت صورتحال بڑی کشیدہ دکھائی دے رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کسی طور بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا، چند گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دوبارہ دی ہے، اور ابھی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے ایران کے لیے جو نازیبا لہجہ اختیار کیا تھا اس کی تائید کی اور کہا کہ ایرانی تہذیب کو ختم کر دیں گے، چند گھنٹوں میں یہ تہذیب مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ یعنی ایک نیوکلیئر اٹیک کی طرف اشارہ امریکی صدر کی جانب سے گزشتہ چند دنوں کے دوران تیسری مرتبہ دیا گیا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں جو ایرانی عوام ہے اس کی جو ریٹیلیشن ہے اس کی مثال بھی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کوئی قوم نیوکلیئر وار میں کسی بھی نیوکلیئر کنٹری یا سپر پاور کے ساتھ اس طرح سے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، ایک طرف تو یہ بات طے ہے کہ جو امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس اس وقت بڑا جو سامان ہے، جنگی سامان ہے، وہ موجود ہے۔ تقریباً 15,000 میزائلز اور 45,000 ڈرونز موجود ہیں۔ امریکی اخبار یہ دعویٰ کر رہا ہے اور اس کو غیر درست بھی قرار دیا جا رہا ہے، غلط بھی قرار دیا جا رہا ہے کچھ عالمی ماہرین کی جانب سے، بین الاقوامی ماہرین کی جانب سے۔ لیکن یہ بات تو حقیقت ہے نا کہ روس اور چائنا جیسی اکانومیز اس وقت ایران کے ساتھ کھڑی ہے، اس کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اس وقت جو ایرانی پبلک ہے وہ انسانوں کی زنجیر بنا کر اس نے بجلی گھروں کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ 1,20,00,000 ایرانیوں نے خود کو رجسٹر کروایا ہے کہ وہ لڑنے کو امریکہ کے خلاف تیار ہے، جن کا تعلق نہ IRGC سے ہے، نہ ایرانی فوج سے ہے، نہ ایرانی پاسداران انقلاب سے۔ جو سیویلین لوگ ہیں وہ اس وقت لڑنے کے لیے بے چین ہے، اور جو صدر مسعود پشیگان ہے وہ کہتے ہیں کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ یعنی آپ تصور کریں کہ اس وقت ایک پوری قوم لڑنے کو تیار ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ نیوکلیئر ہم آپ پر گرانے والے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ گرائیں لیکن ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب عالمی منظرنامہ جو ہے وہ بڑا تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بحرین کی جانب سے جو قرارداد اقوام متحدہ میں آبِ ہرمز کو کھلوانے سے متعلق جمع کروائی گئی تھی، وہ روس اور چین دونوں نے ویٹو کر دی ہے، یعنی اس پر کراس جو ہے دونوں ممالک کی طرف سے لگایا گیا ہے۔ بڑی کچھ انٹرسٹنگ اور اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کشیدگی کم ہونی چاہیے، اگر کشیدگی کم نہ ہوئی تو یقیناً اس خطے کی جو صورتحال ہے وہ بگاڑ کا شکار ہو سکتی ہے، حالات جو ہے وہ مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام رخشان میر ہے۔ اگر آپ یوٹیوب اور فیس بک پر نئے ہیں، چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پریس کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور امپورٹنٹلی کامنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ ساری صورتحال پر آپ کی رائے کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جنگ جاری رہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 8 بجے کی ڈیڈ لائن تک معاہدہ نہ ہوا تو ایران میں بڑے حملے کیے جائیں گے۔ نیوز چینل کو ٹیلی فون پر ٹرمپ کی جانب سے انٹرویو دیا گیا تھا جس میں کہا گیا کہ ایسا بڑا حملہ کر سکتے ہیں کہ ایک تہذیب ختم ہو جائے گی، اور پھر ٹی وی کو انٹرویو دینے کے بعد یہی الفاظ ٹرمپ کی جانب سے دہرائے گئے وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ کے دوران، میڈیا سے گفتگو کے دوران۔ یہ تمام تر صورتحال ایک طرف وال سٹریٹ جرنل کا دعویٰ، ہم اس کا ذرا جائزہ لیتے ہیں اور ایرانی عوام کے ساتھ تھوڑا سا اس تمام تر چیز کو کمپیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے متعلق آگاہ ضرور کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، شارجہ میں ٹیلی کمیونیکیشن کی عمارت پر ایران نے میزائل حملہ کیا ہے جس میں 2 پاکستانی زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے سعودی عرب میں آج 18 حملے ایران کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ بحرین میں ایک پاور پلانٹ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اپنے شہریوں کو محفوظ مقام پر رہنے کی ہدایت امریکہ کی جانب سے کی گئی ہے۔ استنبول میں جو اسرائیلی سفارت خانہ ہے اس پر آج اٹیک ہوا۔
دوسرے جو سفارت خانے ممالک میں ہیں وہاں پر سیکیورٹی جو ہے وہ سخت کر دی گئی ہے۔ یہ تمام تر صورتحال جو ہے اس وقت خلیجی ممالک تک یہ آگ پھیل چکی ہے اور خلیجی ممالک کو یہ آگ اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ یہ معاملہ صرف اب ایران اور امریکہ کے درمیان نہیں رہا، اگر مزید حملے کیے جاتے ہیں خلیجی ممالک پر تو یقینی طور پر ان کی جانب سے بھی ریٹیلیشن کی جا سکتی ہے، جو کہ اب تک نہیں کی گئی۔ ایک سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی تو امریکی فوجی اڈے ہیں، وہ فوجی اڈے اگر ایران کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں تو اس پر کسی ملک کو اعتراض کیوں نہیں ہے؟ یہ بات آپ کی درست ہے، جو لوگ یہ رائے رکھتے ہیں وہ بات بالکل درست ہے کہ ایئر بیسز بھی موجود ہیں، ملٹری بیسز بھی موجود ہیں خلیجی ممالک میں، باقاعدہ طور پر آئل فار سیکیورٹی اینڈ سیکیورٹی فار اکانومی کا جو معاہدہ ہے، یعنی امریکہ جو ہے وہ سیکیورٹی دے رہا ہے ان ممالک کو، ان ممالک نے فوجی اڈے بھی دیے ہیں اور تیل بھی ان سے لیا جا رہا ہے، تو یہ ایک بڑی اکنامک قسم کی ڈیل تو بنی ہوئی ہے۔ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ خلیجی ممالک کے لیے کسی بھی وقت پرابلم کھڑی کر سکتی ہے، لیکن مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ پیس ٹاکس ہو رہے ہیں اور اسلام آباد میں اس حوالے سے ایک اہم مذاکراتی کانفرنس بھی ہوئی ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی اس میں بٹھایا گیا ہے اور پھر پاکستان کی جانب سے بھی پیس کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو ایسے موقع پر ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے ایران کو ان ممالک کو جن کے ساتھ پاکستان کے بھی معاہدے ہیں یا جن کا اس جنگ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، اور وہ چیزوں کو کافی حد تک جو ہے وہ اگنور کر رہے ہیں مسلسل، اور چیزوں کو جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ قطر نے پاکستان کی قیادت میں ثالثی کوششوں کی حمایت کی ہے اور ترجمان قطری وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بڑا بہتر کردار پاکستان ادا کر رہا ہے اس ساری صورتحال میں۔ ایسی سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ تمام ممالک کی جانب سے ہے، لیکن سعودی عرب نے کچھ اظہار کیا تھوڑی خفگی کا، لیکن اب کافی حد تک معاملات جو ہے وہ بہتر ہو چکے ہیں۔ آپریشن وعدہ صادق 4 کی 99ویں لہر ایران کے امریکی اڈوں اور فوجی کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز پر بیلسٹک میزائل حملے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، اور پاسدار انقلاب کی نیوی اور ایروسپیس فورسز نے الصبح بیلسٹک اور کروز میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے مشترکہ کارروائی کی ہے جو پیٹروکیمیکل تنصیبات پر حملوں کے جواب میں کی گئی ہے۔ صرف یہی نہیں، بڑی کچھ اہم آج پیش رفت بھی ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھ دیتا ہوں۔ جو الارمنگ صورتحال بنی وہ خرق جزیرے پر حملے سے متعلق تھی، اور خرق جزیرے پر امریکہ کی جانب سے آج بڑے سخت حملے کیے گئے اور کیپچر کرنے کی کوشش کی گئی ان علاقوں کو، جس پر معاملات جو ہے وہ دوبارہ سے کشیدہ ہوئے۔ اس وقت دیکھیں کہ تحمل کا وقت جو ہے وہ یوں لگتا ہے کہ دونوں اطراف سے بالکل ختم ہو چکا ہے، تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، نہ اس طرف سے اور نہ اس طرف سے۔ ایرانی شہروں پر بھی حملے کیے گئے ہیں، جو کاشان شہر ہے وہاں پر ریلوے پل پر حملہ ہوا ہے، 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف جو ریلوے ٹریکس ہے ان کو بلاک کر دیا گیا ہے، وہاں پر جو آمد و رفت ہے وہ بند ہو چکی ہے، روک دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے ایرانی یونیورسٹیوں پر حملے ہوئے۔ آج جو تازہ حملے کیے گئے ہیں خرق جزیرے پر اور تہران میں، اس میں بڑا جانی نقصان ہوا ہے، انفراسٹرکچر کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ جو اس وقت صورتحال بن چکی ہے، یہ حالات بڑے مزید کشیدہ اس وقت ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، چیزیں کسی طور بھی سیٹل ڈاؤن جو ہے وہ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ ایک کنکلیوڈ اگر ہم اس موجودہ صورتحال کو کریں تو میں چند چیزیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس وقت ایران کے بارے میں اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ایران اکیلا لڑ رہا ہے تو یہ خیال غلط ہے۔ ایران کے ساتھ اس وقت روس بھی ہے، چائنا بھی، اور مکمل اس کو سپورٹ مل رہی ہے، وہ تو سب کو نوشتہ دیوار ہے، ریٹن آن دی وال۔ اب جو موجودہ تازہ ترین صورتحال ہے، اس میں اگر امریکہ بڑا حملہ کرتا ہے ایران پر تو صرف ایران نہیں بلکہ پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اور ایران نے اس وقت تک جو کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے بہت ٹھیک ٹھاک جواب دیا ہے، یعنی سپر پاور کو سپر پاور تسلیم نہ کرنا اور مسلسل ریٹیلیشن کرنا، ایران کی جانب سے بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی ایکٹیویٹی نہیں تھی، معمولی کام نہیں تھا جو ایران کی جانب سے کیا گیا، لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ہے، اس وقت اب ایران کو بھی چیزوں کو لے کر کچھ سمجھنا ہوگا۔ آپ نے ہرمز کو بند کرنے کے بعد ایک دوسری جو اسی طرح سے ایک علاقہ ہے جہاں سے پانی گزرتا ہے، آبنا باب المندب، اس کو بھی ایران کی جانب سے بلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔
मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं नाजरीन। बाबुल मंदब जो है ये जबूती और अफ्रीका के दरमियान वाक़ एक इंतहाई अहम और मसरूफ तरीन बैनुल अक़वामी आबी गुजरगाह है। ये बहिरा कुल्ज़म को खलीज अदन और बहरे हिंद से मिलाती है। इसे रेड सी भी कहा जाता है। ये आबना एशिया और अफ्रीका को जुदा करती है, जहां यमन, जबूती और अरिटेरिया के साहिल वाक़े हैं। और इसकी ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई तकरीबन 20 मील यानी 30 किलोमीटर है, जो जजीरा पेरम की वजह से दो हिस्सों में तकसीम है। यह आलमी तजारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक रास्ता है, जहां से दुनिया भर की तेल की सप्लाई का तकरीबन जो है वो 10 से 12% हिस्सा गुजरता है। यह आबना यूरोप, एशिया और अफ्रीका के दरमियान बहरी तिजारत के लिए एक बुनियादी रास्ता है, और इसकी बंदिश आलमी मईशत और तवानाई की कीमतों को शदीद मुतासिर कर सकती है। यानी आबना हुर्मुज़ ईरान की जानिब से पहले बंद किया गया, वो ऑलरेडी ब्लॉक है, वहां से किसी किस्म की तिजारत नहीं हो रही। 20 जहाज गुजरे और उससे पहले कुछ जहाज गुजरे, कुछ उससे पहले 3 शिफ्टों में जहाज गुजरे, लेकिन अभी आबना हुर्मुज़ को बंद किया गया, खास तौर पर उन मुमालिक के लिए जो कि इत्तेहादी हैं अमेरिका के, या ईरान को यह लगता है कि उसके खिलाफ है। तो अगर इस आबना मंदब को भी जो है वो दबा देता है, ईरान बंद कर देता है, तो फिर यकीनी तौर पर तेल की कीमतें तो आसमान पर चली जाएंगी और बहुत से मुमालिक में शॉर्टेज हो जाएगी। फिलिपाइन में इस वक्त भी शॉर्टेज है, फिलिपाइन में इस वक्त भी जो तेल है वो मुयस्सर नहीं है। बहुत से मुमालिक इस वक्त तेल के बगैर गुजारा करे। पाकिस्तान में एलपीजी की कीमत 520 रुपए तक पहुंच गई है, कहीं 490, कहीं 500। तो ये बड़ी इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है। ईरान को भी इस वक्त ऐसे मुमालिक की जरूरत है और उनको समझना पड़ेगा कि जो मुखलिस हैं इस वक्त दुनिया के अमन के लिए, जो ईरान को समझाने की पोजीशन में है, बताने की पोजीशन में, ना कि मामलात को जो है वो मजीद जो है वो बिगाड़ते जा रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का भी स्टेटमेंट सामने आया है, मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का। कहते हैं कि अगर आबना बाबुल मंदब बंद हो गई तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का अपने बयान में कहना था कि दुनिया भर की बड़ी मिकदार में तेल, गंदम, चावल, फर्टिलाइजर और LNGC अहम बहरी गुजरगाह आबना बाबुल मंदब से मुंतकिल होती है, और हम इसको भी अगर बंद कर देंगे तो फिर अमेरिका घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में बहुत से ममालिक का भी नुकसान होगा, और अगर ईरान का कोई बड़ा नुकसान होता है तो हमें भी यकीनी तौर पर वो अच्छा नहीं लगेगा, होना नहीं चाहिए किसी तौर भी। ईरान भी हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, अरब ममालिक और खलीजी ममालिक की भी अपनी अहमियत है, और इस मरतबा तो पाकिस्तान ये वाजे कर चुका है स्टेट लेवल पर कि हम सऊदी अरब के साथ इस सारे तनाज़े में खड़े हैं। एक लेटेस्ट बड़ी डेवलपमेंट है, सऊदी अरब में अमरीकी शहरियों के लिए नया सिक्योरिटी अलर्ट नाजरीन जारी कर दिया गया है। अमरीकी हुकूमत ने सऊदी अरब में सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर अपने शहरियों को सफर से मुतल्लिक नई हिदायत जारी कर दी है, जिनमें सऊदी अरब के सफर पर नजर सानी और रवा साल हज में शिरकत के फैसले पर दोबारा गौर करने का मशवरा दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और महकमा खारजा के मुताबिक अमरीकी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह। ट्रेवल एडवाइजरी में कहा गया है कि मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और वक्फे से सफरी रुकावटों के बायस सऊदी अरब का गैर जरूरी सफर जो है वो मौखर कर दिया जाना चाहिए। इस्लामिया के मुताबिक 18 अप्रैल से मक्का मुकरमा में दाखिले के लिए सख्त जवाबित नाफिज किए जा रहे हैं, और रियाज में अमरीकी सफारत खाना और कौंसिल खानों ने मामूल की काउंसलर खिदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी। यानी ये सूरत हाल जो है इस वक्त वो मुसलसल तशवीशनाक होती जा रही है, मुसलसल चीजें जो है वो रुकावट का शिकार हो रही है। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। 11 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया था, जो बहरीन की जानिब से जमा करवाई गई थी आबना हुर्मुज़ के लिए। 2 अरकान में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। चीन और रूस ने आबना हुर्मुज़ खुलवाने की बहरीन की करारदाद को वीटो कर दिया है। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में जो एक बौखलाया हुआ बदबस्त हाथी है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी किसी तौर खैर के लिए, पीस के लिए चीजों को आगे नहीं बढ़ा रहा, बल्कि वो तो ये चाहता है कि मजीद मौके मिले और ईरान पर कोई बड़ा अटैक किया जाए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लेटेस्ट कुछ अपडेट्स हैं, मजीद अपडेट्स आपके साथ अगली वीडियो में जरूर शेयर करेंगे। रुखशान मीर को दें इजाजत। कमेंट सेक्शन में कीमती राय से जरूर आगाह करें। इस वॉर में, जो इस वक्त वॉर जारी है मिडल ईस्ट की, इसमें बहुत से ममालिक इस वक्त स्टेक होल्डर्स बन चुके हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए।
آپ کے نزدیک اس وقت کون درست سمت پر ہے اور کس کو اپنی راہ درست کرنی چاہیے؟ کامنٹس میں ضرور لکھ کر آگاہ کریں۔